میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس لیے کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دور حضرت معاویہ کی ذات کا ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں 20 سال تک حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے۔ کس کے گورنر رہے؟ شام کے گورنر 20 سال تک حضرت معاویہ رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سن کر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، ان کو شہید کس نے کیا؟ ان کو بلوائیوں نے شہید کیا، ان کو منافقوں نے شہید کیا، ان کو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ چاہیے یہ تھا کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جاتا، لیکن ان کا قاتل مالک اشتر نقی، ان کا قاتل کنانہ بن بشر، یہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں خفیہ طریقے سے شامل ہو گئے، اور اتنے لوگ آہستہ، اس لیے کہ مصر سے یہ سارے بلوائی آئے تھے، مصر سے منافق آئے تھے، مصر سے یہود نواز پارٹی آئی تھی، اور آہستہ آہستہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک نیت تھے، اسلام کے پابند تھے، علی اسلام کا شدائی تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب وہ فوج میں شامل ہو گئے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قاتلان عثمان ہیں۔ میرے دوستو اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی قاتلین عثمان آپ کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں، آپ ان کو نکالو یا ان کو ہمارے سپرد کرو، ہم اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا اختلاف ہوا اسی بات پہ، اور اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، ایک آدمی کو بشیر بن نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ملک شام میں دیکھو کہ معاویہ کیا کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام گیا، دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 60,000 آدمی جامع مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا لے کر کھڑا ہے، اور دوسرا آدمی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کھڑا ہے، اور جس وقت 60,000 شیوخ کے سامنے اس نے وہ کٹی ہوئی انگلیاں دکھائیں اور عثمان کے کا خون آلود قمیص جس وقت لہرایا تو سارے مجمع سے آواز آئی، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بستر پہ نہیں سوئیں گے، ہم کنگھی نہیں کریں گے، ہم تیل نہیں لگائیں گے، ہم ایش نہیں کریں گے جب تک عثمان کے ایک ایک قاتل کو چن کر ہم قتل نہ کریں۔ یہ انہوں نے عہد کر لیا۔ نعمان بن بشیر واپس آئے، حضرت علی سے کہا اے علی المرتضیٰ آپ کو معلوم نہیں امیر معاویہ کا کوئی دخل نہیں رہا، بلکہ ملک شام کے جتنے بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، تمام نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، اور آپ کی فوج میں قاتلین عثمان چپ کے داخل ہو چکے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ اس طرح سختی نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ ابھی خاموش تھے، وہ مالک استرنقی جو قاتلین عثمان کی پیروی کر رہا تھا، جو صحابی نہیں تھا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا اے علی المرتضیٰ یہ نعمان بن بشیر معاویہ سے صلح کرایا ہے، یہ نعوذ باللہ پیسے لے آیا ہے، آپ کو غلط باتیں بتاتا ہے، مجھے ملک شام بھیجو، میں دیکھتا ہوں کیسے معاویہ بیعت نہیں کرتے، کیسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا، جس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان کے قاتل جب تک پکڑے نہ جائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، تو اسی فوج میں سے 20,000 آدمی باہر نکلے۔ حضرت علی کی فوج کی تعداد 80,000 تھی، 20,000 آدمی باہر نکل کر کہنے لگے ہم سارے عثمان کے قاتل ہیں۔ وہ بلوائی تھے، وہ منافق تھے، وہ کون تھے؟ وہ وہی کوفی تھے، یہی تھے، یہی بات ذرا سمجھیں میں بات کیا کرتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ وہی لوگ تھے حضرت علی کا نام لینے والے، اور علی کا اپنے آپ کو عاشق کہنے والا، اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہنے والے، اپنے آپ کو۔ اسی لیے نہج البلاغہ کا خطبہ اٹھا کر دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں اے شیعہ نے علی تم نے مجھے دھوکہ دیا، اے شیعہ نے علی تم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، اے شیعہ نے علی تم سے بہتر معاویہ ہیں، تم سے بہتر معاویہ کے ماننے والے، تم نے ہر قدم پہ دھوکہ دیا۔ جاؤ حضرت حسن نے جو خطبہ دیا وہ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ نے علی تم نے میرے باپ کو قتل کیا، تم نے مجھے تنگ کیا، تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم بدترین لوگ ہو۔ نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کہتے تھے ہم 20,000 عثمان کے قاتل ہیں، لیکن وہ معاویہ تھا، وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھا۔ میرے دوستو، اور علی کو بزدل کہنے والا پیر علی بھی بزدل نہیں تھا۔ بزدل تم ہو، ذلیل تم ہو، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں۔ وہی لوگ بزدل تھے،
لیکن یہ کہہ کر تو بات نہیں بن جاتی. جس وقت حضرت معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا تو معاویہ نے کہا کہ ایک طرف علی ہے دوسری طرف میں ہوں, یہ جچتی نہیں ہے کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں. چاہیے یہ کہ جو عثمان کے قاتل ہیں صرف ان کو چن چن کر ہم نے لانا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے وہ کوفہ کی طرف آئے. 60,000 کیوں لشکر آیا بھی؟ حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان. حضرت عثمان کے سکے چچا زاد بھائی تھے حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کو شرم حق بنتا تھا کہ عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں. وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جس وقت وہاں آئے ملک شام کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے صفین کا مقام, وہاں آئے. ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ 80,000 فوج ہے وہ بھی آئی. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی لڑائی نہ ہو, اس لیے کہ دوسری طرف بھی صحابی ہیں اس طرف بھی صحابی ہیں. دونوں فوجیں آ گئیں, ایک طرف حضرت معاویہ کی فوج ہے ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے. دونوں فوجیں آ گئیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین علی المرتضیٰ, عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے قاتلوں کو کیسے سپرد کر سکتا ہوں. حضرت معاویہ نے جس آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی سے ملو, اس آدمی کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم عثمان کو قتل کرنے والے ہیں, کسی میں جرأت ہے تو ہمارے ساتھ بدلہ کر کے دکھائے. حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ اتنے سرکش ہیں, یہ میرا نام لیتے ہیں, یہ میرے منہ پر اونچی باتیں کرتے ہیں, ان کو میرا کوئی حیا نہیں ہے, میں ان سے کیسے بدلہ لے کر. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی گفتگو کے بعد تحریری گفتگو ہونے لگی. ایک طرف حضرت معاویہ نے رکا لکھا, دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے رکا لکھا گیا. دونوں طرف سے صحابی مقرر ہو گئے. دونوں طرف جس وقت رکے بازی 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, 3 مہینے تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی. 3 مہینے کے بعد 3 آدمی مقرر کیے گئے کہ وہ صلح کرائیں گے. ان آدمیوں میں حضرت عمر بن عاص تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور تیسرے بھی ایک صحابی تھے. تینوں آدمی صلح کے لیے درمیان میں آ گئے کہ اب ہم صلح کرتے ہیں. تینوں آدمیوں نے بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر لیا, ایک جگہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی نہیں ہوگی. جو عثمان کے قاتل ہیں ان قاتلین عثمان سے حضرت معاویہ علیحدہ بدلہ لیں گے, اس آپس کی فوجوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ طے ہو گیا رات کو. جب فیصلہ طے ہو گیا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا, دوسرا حضرت علی کی فوج کی طرف چلا گیا, اور جا کر دونوں نے فوجوں میں صلح نامہ پڑھ کر سنا دیا کہ جناب اس طرح صلح ہو گئی ہے, یہ بات ہو گئی, یہ معاملہ طے ہو گیا, قرآن کو ہم نے درمیان میں ضامن مانا ہے, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمان غنی مظلوماً قتل کیے گئے ہیں, اس لیے ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا, لیکن اس موقع پر نہیں, ابھی یہ فوجیں منتشر ہو جائیں, اس کا بدلہ بعد میں ہوگا. یہ فیصلہ طے ہو گیا. جس وقت یہ فیصلہ طے ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ صحابہ کی لڑائی کرائی جائے, جو اسی لیے مالک اشتر بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت علی کے ساتھ اوپر سے وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ملا دیا تھا. انہوں نے آپس میں اسی وقت میٹنگ کی. انہوں نے کہا اگر یہ بات مسلمانوں کی صلح ہو گئی, معاویہ اور علی آپس میں بھائی بن گئے, یا اس طرح یہ تو پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, علی بھی صحابی ہیں معاویہ بھی صحابی ہیں, تو پھر ہماری دال نہیں گلتی. اس لیے کہ معاویہ نے ہم سے بدلہ تو ضرور لینا ہے, چلو آج بدلہ نہیں لے گا, کل کو اکیلا بدلہ لے گا, ہم علی کو آگے کیوں نہ کریں, ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ معاویہ علی کے مقابلے میں آیا ہے. اس لیے راتوں رات کوئی ایسا کام کر دیا جائے تاکہ یہ صلح نامہ بالکل ختم ہو جائے. چنانچہ رات کی تاریکی میں منافقوں کا ایک گروہ, مالک اشتر کے ایک ساتھیوں کا ایک گروہ حضرت علی کی فوج میں آیا, دوسرا گروہ حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا. اور حضرت علی کی فوج میں جو گیا رات کا اندھیرا تھا, اس نے رات کے اندھیرے میں دوسرے فریق کی طرف, دوسری فوج کی طرف تیر اندازی شروع کر دی.
اور جو دوسرا گروہ وہاں بھیجا تھا اس نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی، دونوں میں تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اس گروہ نے حضرت علی کی فوج کو آواز دے کر کہا دیکھو معاویہ نے ہم پر حملہ کر دیا، اور اس گروہ نے حضرت معاویہ کو آواز دے کر کہا دیکھو علی نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں قتل و غارت ہوئی، لڑائی ہوئی، مسلمان آپس میں شہید ہوئے، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں اس میں معاویہ اور علی کا کیا قصور ہے؟ کوئی ہے قصور؟ اگر آج کوئی کہے کہ دیکھو جی معاویہ نے علی کے ساتھ لڑائی کی ہے، اس لیے لڑائی علی کے ساتھ کی ہے کہ تمہاری شرارتوں کا نتیجہ ہے، تم اور ان منافقوں نے لڑائی کرائی، ان کوفیوں نے لڑائی کرائی جو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے تھے، جو مالک اشتر کے ماننے والے تھے، جو عثمان کے قاتل تھے۔ اور اس رات کی تاریکی میں جنگ ہو گئی، اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ صبح ہوئی، ہر صحابی نے حضرت علی اپنی جگہ پہ افسوس کر رہے ہیں، حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کیوں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اور رحم دل اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو وہ رحم دل ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو میں ایک بات چھوڑ گیا، جس وقت 3 مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی تو اسی 3 مہینے کے دوران قیصر روم کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ علی المرتضیٰ حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ اگر تم چاہو تو میں آپ کے ساتھ مل کر علی کی خلافت کو ہم ختم کر دیں اور آپ کو علی کی خلافت لے دیں، آپ اگر چاہیں میری امداد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی امداد کرتا ہوں۔ قیصر روم نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ خط لکھا، ساری کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ خط موجود ہے۔ جب وہ خط آیا تو اس کا جواب معاویہ نے کیا دیا؟ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی کی محبت نہ ہوتی، علی کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، رحماء بینہم کی تفسیر اگر غلط ہوتی تو معاویہ اس قیصر روم کے ساتھ مل جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اس لیے کہ قیصر روم کافر تھا، ان کے مقابلے میں اب دیکھو سخت کیسے ہوتے ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں یہ رحم دل کیسے ہوتے ہیں۔ جس وقت حضرت معاویہ کو خط ملا تو حضرت معاویہ نے کہا او قاصد اگر میرے پیغمبر کی شریعت میں قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اور اس کے بعد کہا اور روم کے کتے، اس جواب میں جو خط لکھا اس میں لکھا تھا اور روم کے کتے اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا، اور اگر تو نے آئندہ کوئی ایسی جسارت کی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل کر لڑوں گا، اور سب سے پہلا سپاہی علی کی فوجوں سے میں ہوں گا جو تیری طرف تیر اندازی کرے گا۔ یہ حضرت معاویہ کا خطبہ تھا، ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر اس سے زیادہ سچی کہاں آتی؟ کیا رحماء بینہم نہیں ہے؟ کیا صحابہ میں آپس میں محبت نہ تھی؟ کیا آپس کا تعلق نہیں تھا؟ اور تعلق کسے کہتے؟ اور اشداء علی الکفار جب کافر کا معاملہ آیا تو حضرت معاویہ نے کہا میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل جاؤں گا اور مل کر اس کی فوجوں میں شامل ہو کر تیری طرف تیر اندازی کروں گا اور تجھے جلا ہوا روم کا کوئلہ بنا دوں گا۔ حضرت معاویہ کی اتنی گرجدار آواز پوری دنیا کو حیران کرتی تھی۔ میرے دوستو یہ وہی دور تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ آپس کی لڑائی ختم ہو گئی۔ کس شرط پہ ختم ہوئی لڑائی؟ اس شرط پہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، حضرت معاویہ نے فرمایا حجاز اور یمن کے تمام علاقے وہ آپ کے پاس رہیں، اور ملک شام اور ترکستان اور کابل تک حکومت یہ ہمارے پاس رہے۔ اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے۔ حضرت حسن 6 سال تک خلیفہ رہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، 6 ماہ تک خلیفہ رہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے میرے پاس کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبے میں فرمایا اے حسن جب معاویہ کا ساتھ تیرا معاملہ آئے تو صلح کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ موجود ہے۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس وقت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد حضرت معاویہ تنے تنہا پوری دنیا کی اسلامی حکومت کے سربراہ بنے، اور اس کے بعد حضرت معاویہ 19 سال تک حکمران رہے۔ اس کے بعد 19 سال تک حکمران رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ملک شام سے لے کر عرب سمیت کہاں ترکستان،
کہاں چین، کہاں مصر، کہاں کابل اور کاشغر کی بستیاں، اور کہاں بخارا کے علاقے، اور کہاں پرتگال کی ریاستیں۔ میرے دوستو، یہ معاویہ کی بات تھی جس نے افریقہ پہ قبضہ کیا تھا، جس نے ہندوستان کے دریائے سندھ کو عبور کر کے دریائے ہندوستان کے دروازے پہ آ کر دستک دے کر اسلام کو یہاں پھیلایا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں صرف سندھ کے ابتدائی علاقے میں اسلام پہنچا تھا، لیکن اے معاویہ تیری عظمت و تقدس پہ قربان جاؤں کہ ملتان سے آگے پورے دلی تک اور آگے چاٹ گام کی پہاڑیوں تک اسلام پہنچانے والا امیر معاویہ۔